بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقال عز وجل فی قرآن المجید والذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. بات ایسی ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے کہ جو میرے بندے میرا ذکر کریں گے، الذین آمنوا وتطمئن القلوب، تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے قلوب، تمہارے قلب کے اندر سکون اور ٹھنڈک جبھی آئے گی جب تم میرا ذکر کرو گے. اور وہی دوسری آیات کے اندر، قرآن کے اندر آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اللہ کی یاد یعنی میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو. لہٰذا ذکر اکبر، ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد جو سب سے عظیم یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر اکبر ہے، وہ نماز ہے. تو نماز کے اوپر قرآن اور حدیث کی ریفرنسز کے ساتھ اور یہ کتنی اہم ترین چیز ہے اس کے اوپر بات کریں گے. جی اللہ کا نام لے کر شروع کیجیے. قرآن سننا پوڈ کاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین و امام المتقین و انت رسول رب العالمین. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آج پھر ایک نماز کے اوپر بڑی اہم بات لے کے ہمیں یہاں بٹھایا ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انشاءاللہ اس بات کریں گے کہ نماز پڑھنی ہی کیوں چاہیے، قائم بھی پڑھنی چاہیے. دراصل سیدھی سی موٹی موٹی سی چھوٹی چھوٹی میں بات بھی کروں تو اس میں بات یہ آئے گی کہ نماز تو وہ ہے جو اللہ سے ملاتی ہے. نماز وہ چیز ہے جو دل میں صبر پیدا کرتی ہے. نماز وہ چیز ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے. میں نے کتنی بار ایسا دیکھا ہے کہ میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ اگر میں پریشان ہوں تو میں مسجد جا کے 2 نفل نماز پڑھتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا تو میرے قلب کو سکون مل جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں آیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں آپ کو قلوب کو سکون مل جائے گا. یہ بس انسان کا ایک مسکانسیپشن یہ بن گیا ہے کہ انسان نے اپنی تعلق جو ہے نا وہ غذا کا جو فزیکل باڈی ہے ہماری، اس تعلق کو تو اس نے سمجھ لیا کہ اگر وہ اتنا پروٹین کھائے گا، اتنے کاربس لے گا، اتنا کریٹین لے گا، یا اتنا جو بھی چیز ساری چیزیں لے گا، امینو لے گا یا اومیگا لے گا، جو مرضی لے گا. لیکن انسان یہ ساری چیزیں بنی کس چیز سے؟ مٹی سے آپ کا جسم بنا ہے. تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے غذا بھی مٹی کے اندر رکھی کہ چاہے آپ سیب لیں، چاہے آپ گیہوں لیں، چاہے آپ چاول لیں، چاہے آپ آٹا لیں، جب مرضی سے جو بھی لیں، خدا اللہ چیزیں اللہ کی طرف سے زمین سے ہوتی ہے کیونکہ جسم زمین سے بنا ہوا ہے. لیکن روح تو اللہ کی، اس کی غذا کون دے گا؟ اس کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بات فرمائی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں تمہارے قلوبوں کو سکون ملے گا. کیونکہ روح اللہ کی، ٹھیک ہے. ہمیں تابعداری کس کی کرنی؟ اللہ کی. اطاعت کس کی کرنی؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی. شریعت کی کس کی کرنا؟ اللہ کے رسول کی. تو روح کا تعلق تو اللہ سے جڑنا گیا. نماز تو وہ چیز ہے جو میرے نبی کی معراج ہے. میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب میرے نبی نے اپنے چاہتے وقت دنیا سے دو باتیں کہیں، اس میں سے ایک چیز نماز کی تھی. السلام وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑو. بالکل اسی طریقے سے کہ ہم نے نماز قائم کرنی ہے. چلیے آپ فزیکل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ فزیکل طریقے سے آپ نماز کو دیکھ لیں. وہ ایک ہندوستان کا ایک وہ ہے سوامی رام دیو نام کا، وہ کہتا ہے کہ نماز وہ مسلمانوں کو دیکھو نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. آپ فزیکل دیکھ لیں، وہ یہ آسن کرتے ہیں، وہ آسن کرتے ہیں، وجر آسن، XYZ جو بھی آسن ہوتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں میرا. فزیکلی طور پہ دیکھ لیں. ایک وہ سنیاسی البت والا پتہ نہیں کون ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں تو اوپر والے کا بڑا خوش ہوں کہ انہوں نے اسے پتہ نہیں، میں تو دعا دیتا ہوں اس شخص کو جس نے مسلمانوں کے اندر نماز لایا. مطلب دعا دیتا ہوں اس شخص کو جو مسلمانوں کے اندر نماز کو لایا ہے. یہ ایک نان مسلم کہہ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ فزیکل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. نماز کے تعلق سے آپ اپنے آپ کو فزیکل دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہائیجین دیکھ لیں. 5 وقت جب بھی نماز پڑھنے جائے گا وضو کرے گا، اپنا منہ دھوئے گا، اپنی ناک کو صاف کرے گا. ایک ڈاکٹر تھی وہ کہنے لگی کہ اگر آپ دن میں 3 مرتبہ اپنے منہ میں کلی کریں گے اور ناک سے پانی نکالیں گے تو آپ کو بہت 80% آپ کے چانس ہوتے ہیں کہ آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں یا آپ کو بیماری کے چانس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ آپ آدھے دن ہوتے ہیں. تو اس نے کہا میں دن میں 5 بار کرتا ہوں. کہ آپ 5 بار کیوں کرتے ہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں، وضو کرتا ہوں،
تو وہ اتنی حیران ہوئی یہ سوچ کے کہ مسلمانوں پہ یہ تو پہلے سے ہی ساری چیزیں موجود ہیں. بالکل فزیکل اپیرینس ہے، صرف فزیکل، نماز سے پہلے کی چیز ہے. تو نماز کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ جس کے لیے حسن و حسین ہے نماز نہ چھوڑے. امت کے لیے ہے کیونکہ اللہ سے ملنے کا تعلق ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. نماز تو چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، بہت بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کری ہے. ایک تو معراج پہ عطا ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے. دوسری چیز، میرے نبی تو اتنے ایسے تھے کہ اللہ نے کہا 50 نماز ہے. 50 میرے نبی نے 50 ہی کوئی بات نہیں، اللہ تو نے کہا 50. موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ملے ہیں تو کہا آپ کو نمازیں کتنی ملی ہیں؟ انہوں نے کہا 50. کہ نہیں واپس جائیں، میری امت نے 2 نہیں پڑھی، آپ کی 50 ہیں. واپس گئے 45، پھر واپس گئے 40، پھر واپس گئے 35، پھر واپس گئے 30، پھر واپس گئے 25، پھر واپس گئے 30، پھر واپس گئے 15، پھر واپس گئے 10، پھر واپس گئے 5. اب پھر آ رہے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں اور کہا ہے کیا کتنی ہوئی؟ کہتے ہیں 5. تو اب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں پڑھا، آپ واپس جہاں کم کرائیں کہ موسیٰ 5 کر کے کم ہو رہی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر میں واپس گیا تو یہ بھی نہ چلی جائے، کوئی بات نہیں 5 ہی بیٹھی. یہ تو وہ چیز تھی جو معراج پہ ملی تھی. ہمیں بس ایسا قائم کرنے کے تعلق ہے ہمارا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، بس اپنی تھوڑی سی نفس کو ہی تو مارنا ہے. میں سب سے کہنا تو اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، مجھے اپنی نفس کو ہی تو مارنا نا فجر میں اٹھنے کے لیے. ٹھنڈ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں بھائی، ٹھنڈ ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ تم صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی نفس کو مارتے ہو، اس کے بعد تم وہی چیزیں کر رہے ہو. فزیکل اپیرینس اپنے کھل نہیں کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھوں کو دھونا، بیکٹیریا سے آپ پاک ہو لو صبح اٹھ کے. اور ہوا کے تعلق سے دیکھ لیں، آکسیجن صبح زیادہ اچھی ملتی ہے یہ بات میں زیادہ اچھی ملتی ہے. جب گاڑیاں چلنے لگتی ہیں تب زیادہ اچھی ملتی ہے، جب گاڑیاں بالکل بند ہوتی ہیں پورے رات میں گاڑیاں نہیں چلی ہیں اب آکسیجن زیادہ اچھی ملے گی. اور کتنے بڑے بزرگ تھے پچھلے کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ ننگے پیر گھاسوں پہ چلو، اوس پیر میں لگتی ہے، اور صبح ملے گی شام میں ملے گی؟ صبح ملے گی نا. فزیکل اپیرینس اتنا ہے کہ اگر آپ نماز فجر کی قائم کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، اور باقی نمازیں آپ قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دینے والا ہی ہے نا. یہ تو ہے نہیں کہ تم نماز پڑھ لو پھر چھین لو سب کچھ، ایسا تو میرا نام ہے ہی نہیں. تو نماز کو قائم کرنے کا بڑا چھوٹا سا مقصد ہے، بس ہے بہت بڑی چیز، مقصد بھی بہت بڑا ہے اور ہے بھی بہت بڑی چیز. بس یہ ہے کہ قائم کری جائے چاہے جیسی بھی ہو. حدیث میں یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایک شخص ایسا ہے جو اپنے گھر سے اپنے دفتر جاتا ہے یا اپنے کاروبار کے لیے جاتا ہے، اور بیچ میں 5 ندیاں پڑتی ہیں، اور وہ ان 5 ندیوں میں تیر کر اس پار جاتا ہے. تو وہ ان 5 دفعہ جب ندیوں کو سوئم کر رہا ہے، اس میں سے تیر رہا ہے، تو وہ کتنا صاف ستھرا بن کے نکلے گا 5 دفعہ. بالکل اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جیسے جیسے انسان دن میں پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، ان سے گزرتا ہے، وہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی نفس دھلتی چلی جاتی ہے، اس کے گناہ چھڑتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک بار وضو کیا اور آپ مسکرائے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے تو آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ ہاتھوں کے، چہرے کے، وہ سب جڑ جاتے ہیں، تو میں اس لیے مسکرایا. تو حضرت بھی پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے پیارے صحابی ہیں، وہ پھر مسکرایا کرتے تھے. یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے. حسن حسین کا جہاں تک تعلق ہے، حسن حسین علیہ السلام نے وہ نماز کے لیے کتنا سیریس تھے، اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہوگی نماز کے انہوں نے کربلا میں بھی نہیں چھوڑی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کس قدر امپورٹنٹ نماز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن، سارے فرائض، سارے جو نوافل ہیں اور جو واجبات ہیں، وہ سب قرآن نے جبریل کے ذریعے اللہ کے رسول تک پہنچائے. لیکن جب باری نماز دینے کی آئی کہ میں تمہیں نماز کا حکم دوں گا، تو اپنے پاس بلایا 7ویں آسمان پر، وما قاب قوسین او ادنی. بالکل اپنے رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، پھر نماز کا تحفہ جو ہے دیا ہے. اتنی خوبصورت چیز ہے. ایون میں یہ کہتا ہوں کہ جو حدیث ہے نا، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ ایمان والا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اس کے پیچھے کی وجہ مجھے جو ہے معلوم ہوئی ہے. وجہ اصل میں یہی ہے کہ آپ خود بتائیں ایک انسان اچھا بننے کے لیے کیا کر رہا ہے. اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اپنے رب کو یاد نہیں کر رہا ہے، اپنی روح کا تعلق اپنے رب سے نہیں جوڑ رہا ہے، تو وہ اچھے اعمال کیسے کر سکتا ہے؟
دھیرے 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 وہ برے اعمال کی طرف چلا جائے گا، کیونکہ اس کی سوچ، اس کی روح، اس کی سول کبھی اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی، کبھی اس کا نام نہیں لیتی۔ واقعی الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو، پڑھو مت، قائم کرو، ہے نا؟ تو ایک انسان جو نماز قائم کر رہا ہے اس میں کتنا ڈر ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کتنی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، برائی سے رک جانے کا اس کے اوپر کتنا بڑا ریزن ہوگا۔ وہ کہے گا یار میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، مجھے اپنی نمازوں کو سنبھالنا ہے، مجھے اپنی نمازوں کو کنٹینیو رکھنا ہے ہمیشہ، تو وہ برے کام نہیں کر پائے گا آسانی سے، بہت بچے گا، تقویٰ اختیار کرے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے بچنا۔ اور جو نہیں کر رہا ہے، جو نماز قائم نہیں کر رہا ہے، نماز پڑھ ہی نہیں رہا ہے، کون سی چیز اسے روکے گی برائی کرنے سے؟ کون سی چیز اسے سماج میں بدترین حرکتیں پھیلانے سے روک رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں روک رہا نا۔ تو یہی فرق ہے کفر میں اور ایمان میں۔ پھر وہ کفر کی طرف چلا جائے گا، اپنی نفس کی مانے گا، اپنی مرضی پوری کرے گا، اور یہ کرنے سے سماج میں برائی پھیلے گی، وہ اپنے عمل سے برائی کر رہا ہوگا، گناہ کر رہا ہوگا، بدی کر رہا ہوگا۔ اور جو نماز پڑھے گا اس کو اپنی نماز کی فکر ہوگی، اور یہ فکر ہی ہے جو اس کو اچھے کاموں کی طرف لائے گی اور برے کاموں سے روکے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز برائی سے روکتی ہے اور برائی نماز سے روکتی ہے۔ یہاں تک فرمایا بزرگوں نے کہ جس شخص نے 40 دن نماز کو پابندی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ قائم کیا، پھر نماز اسے نہیں چھوڑ دی، نماز اسے نہیں چھوڑ دی۔ تو یہ معاملہ ہے نماز کا کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز، اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے روشنی ڈالی ہے۔